خیال موسم ٹھیک نہیں شاید ہے. اچھا جنازہ, اچھا وہ کسی ہمارے مومن مسلمان بھائی یا بہن کا جنازہ ہے, وہ جمعے کے بعد انشاءاللہ ادا کریں گے, تو اس وجہ سے لوگوں کی تعداد زیادہ آ گئی. چلیں جی آپ آگے یہ بات شروع کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ مسجد نبوی کے اندر حاجی رانا ادریس علی ناصر صاحب کا انتقال ہوا ہے جی, 395 G3 جوہر ٹاؤن. اب انشاءاللہ ان پر نماز جنازہ ادا کریں گے ابھی جمعہ کے بعد. فرض ادا کرنے کے بعد سنتیں پڑھ کے کر لیجئے, فرض کے بعد کر لیجئے, ایڈمنسٹریشن بتا دے گی, فیصلہ کر لے گی. تو پوچھا کوئی ایسا لے کے لیے گیا جہاد کے لیے, تو فرماتے ہیں کہ میں پھر رہا تھا تو اچانک ایک عورت میرے پاس آئی, کہتی ہے کہ تمہارا نام ابو قدامہ ہے؟ میں نے کہا ہاں ابو قدامہ. کہ مجاہد ہو؟ کہا میں مجاہد ہوں. کہنے لگی کہ ترغیب دلاتے ہو جہاد کی؟ تو کہا ہاں میں ترغیب دلاتا ہوں اور جہاد کرتا بھی ہوں. تو کہتے اچھا پھر میرا انتظار کرو گے؟ تو میں آتی ہوں, میں بیوہ عورت ہوں, مجھے کچھ آپ سے کام ہے. ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ وہ چلی گئیں اور جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئیں اور کچھ وقت لیا انہوں نے اور لمبا سا مجھے کوئی بالوں کا جو ہے وہ دیا, اوپر مٹی کے ساتھ اس کو لیپ کیا ہوا تھا. تو آ کے کہتی ہیں کہ ابو قدامہ اس وقت اس شہر میں, رقہ شہر میں, مجھ سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں ہیں. رقہ کی جتنی بھی عورتیں ہیں ساری میرے بالوں پر رش کرتی ہیں. میں نے اپنے وہ بال کاٹ دیے ہیں جو میرے ٹخنوں تک جاتے تھے. اتنے لمبے بال اور خوبصورت بال تھے, ان کو میں نے رسی کی طرح اس کو میں نے بن دیا ہے, اوپر مٹی لگا دی ہے تاکہ وہ میرے بال کسی کو نظر نہ آئیں. یہ قبول کر لو, مجاہد و جہاد کرنے جاتے ہو, کسی مجاہد کی نکیل, اونٹ کی نکیل ٹوٹ جائے یا رسی ٹوٹ جائے, کسی کچھ باندھنا پڑے تو کسی مجاہد کو دے دینا. ہو سکتا ہے میدان جہاد کا غبار میرے بالوں تک پہنچے, اللہ میری بخشش فرما دے. وہ کہتی ہے, ابو قدامہ سے کہتی ہے, وہ بیوہ عورت, میں بیوہ ہوں, میرے شوہر شہید ہوئے, میرا بھائی شہید ہوا اور میرے والد شہید ہوئے. یہ سارے کے سارے جنگ کے اندر شہید ہو گئے. میرا شوہر پیچھے ایک بیٹا چھوڑ کے گیا, میرا 15 سال کا بیٹا ہے, اور میرا بیٹا اس وقت باپ کی زمینوں پہ گیا جو وراثت میں چھوڑ کے گئے ہیں. اگر وہ ہوتے تو خدا کی قسم میں بیٹا بھی آپ کے حوالے کر دیتی. ابو قدامہ کہتے میں نے شکریہ ادا کیا اور میں چل پڑا. چلتے چلتے جب کچھ آگے گیا تو پیچھے سے مجھے صدا آئی, مجھے کسی نے روکا, کوئی گھڑ سوار تھا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں نے کہا اپنا نقاب اتارو, میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے. کہا ابو قدامہ. آپ چچا آپ ابو قدامہ؟ کہا میں ابو قدامہ ہوں. ہاں. نقاب اتارا تو جسٹ ہی واز 15 years old, 15 سال کا نوجوان. میٹرک کتنی عمر میں ہوتا ہے؟ 16 years, 15 to 16 years, اتنی ایج ہوتی ہے نا. بچوں کی داڑھی مجھے بڑی کم آتی ہے اس عمر میں. تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ چچا میں جہاد کروں گا. فرمایا جاؤ گھر جاؤ, واپس جاؤ. اس جگہ مجھے نہ دیکھیں, میں بہت اچھا تیر انداز ہوں, مشاق ہوں, اور میں نیزے بازی میں بھی مشاق ہوں, نیزہ بازی میں بھی, اور شمشیر زن بھی ہوں. میری عمر نہ دیکھیں, میرے باپ اور میرا نسب بڑا زبردست ہے, مجھے اجازت دیں آپ اسے لے کے آگے چلے. کہا میں اسی خاتون کا بچہ ہوں جس نے بال کاٹ کے آپ کو دیے ہیں. اور جب میری ماں نے بتایا کہ آپ آئے تھے, نکل کھڑے ہوئے, تو قلعہ عبد الملک بن مروان کے پاس جو ہے وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی اور ساتھ چل پڑے. اور ابو قدامہ کہتے ہیں کہ وہ جہاد میں جب میرے ساتھ لڑے اور میں دیکھ رہا تھا, میں پریشان ہو رہا تھا کہ وہ نوجوان 9 عمر بچہ کیسے لڑ رہا تھا. ہمارا 15 سال کا بچہ کہتا ہے اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں, سیمسنگ کو چینج کر کے مجھے آئی فون لے دے. وہ کہتے نہیں, میری شمشیر زنی اور میری نیزہ بازی کو دیکھیے. ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا باہر تو وہ بچہ شہید ہوا, اور فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب جب گیا تو گھوڑے کے سموں سے اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا, اور پورے بدن پر خاک تھی, اور پورے بدن پر زخموں کے نشان تھے. میں اس کے چہرے سے زخم بھی صاف کر رہا تھا, گرد بھی جھاڑ رہا تھا. اور میں نے اس سے کہا, اس کی روح پرواز کر چکی تھی, کہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کی درخواست کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء بھی شفاعت کی درخواست کریں گے. جب جہاد سے واپس آئے اور رقہ دوبارہ پہنچے تو خاتون نے آ کے پوچھا کہ پتہ لگا ابو قدامہ آ گئے ہیں؟ تو کہا جی میں آپ سے ملنے آ رہا تھا. فرمایا ابو قدامہ مبارکباد دینے آ رہے ہو یا تعزیت کرنے آ رہے ہو؟ فرمایا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. تو فرماتے ہیں, کہتی ہے دیکھو میری بات سنو, اگر تو میرا بیٹا زندہ واپس آ گیا ہے تو پھر تعزیت کرنی ہے تو میرے گھر آ کے تعزیت کرو. اگر میرے بیٹے کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے تو پھر مبارکباد دے دو مجھے.
پھر میں مبارکباد وصول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کی قربانی قبول کر لی ہے, نذرانہ قبول کر لیا ہے, آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. وہ بھی تو مائیں تھی نا, ان کے بھی تو جگرے تھے کہ ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. ایک سیاہ فام غلام میں دیکھتا ہوں غزوہ خیبر کے اندر لوگوں کے جذبے کیسے تھے آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ یہودی کے غلام تھے, بکریاں چراتے تھے. دیکھا مالک نے جب جنگی لباس پہنا تو مالک سے پوچھا کہ یہ کہاں چلے آپ؟ یہودی نے کہا کہ وہ ایک شخص کا عرب کے اندر دعویٰ ہے, یہ خیبر کی بات کر رہا ہوں, غزوہ خیبر کی, اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو وہ آگئے تو وہ ذکر تو وہ غلام حبشی غلام تھا, بڑی دیر سے سن رہا تھا. تو کہتا دل میں میرے پیدا و تڑپ ہوئی کہ دیکھو تو صحیح جا کے ہے کون, اتنا چرچا ہے, میں دیکھو تو صحیح وہ ذات کیسی ہے. تو میں بکریوں کے بہانے نکلا اور نکلتا جان بوجھ کے لشکر کے قریب آیا تو مجھے پکڑ کے لے گئے اور جا کے پیش کیا رسالت امام علیہ السلام کے بارگاہ میں. اس کی یہ بکریاں بھی ہم نے پکڑ لی, اس کو بھی پکڑ لی ہے. وہ جا کے حبشی پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کیا پیغام دیتے ہیں, مجھے بھی پیغام سنائیے. آپ نے اللہ کی وحدانیت کا, رب کی الوہیت کا پیغام دیا, اپنی رسالت کا پیغام دیا. تو کہتا ہے کہ یہ چہرہ تو غلط نہیں کہہ سکتا, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. اور اگلی بات کرتا ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے, میں رنگ کا بہت سیاہ رنگ تھا اس کا. کہتے ہیں روایات میں حدیث میں آتا ہے بہت ہی کالا رنگ تھا اس کا. کہتا ہے میرا رنگ سیاہ ہے اور میں قبیح الوجہ ہوں, میرے قد و خال بھی خوبصورت نہیں ہے اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے اور مجھ سے بدبو بھی آتی ہے. بکری کے برابر کر دے گا, ان میں شامل کر دے گا. تو میں ہاں جنت بھی ملے گی اور تو روز قیامت انہی مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہوگا. کہتے بس پھر بات بن گئی. اور اس کے بعد وہ میدان جہاد میں کودا, وہ حبشی, اس نے جہاد کیا. جہاد کرنے کے بعد وہ جب شہید ہو گیا تو رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو پکڑ کے میرے خیمے میں لے آؤ. اٹھا کے ان کی میت کو خیمے کے اندر لائے اور رسالت امام علیہ السلام بیٹھ گئے. آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں اور آپ چہرے سے گرد صاف کر رہے تھے. فرمایا تھا لقد حسن اللہ وجہ کا, وہ میں کاش ٹوٹ کے دیکھتا رب نے تیرے چہرے کو کتنا حسین کر دیا ہے. میرے ساتھ رب کے فرشتے بھی تیرے چہرے کی گرد جھاڑ رہے ہیں کہ تو اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے. فرمایا وطیب ریحا کا, تو یہ اپنے بدن کے باس کا قطرہ تھا, اللہ نے تیرے بدن کو بھی خوشبودار کر دیا ہے. میں دیکھتا ہوں جی. اور آپ نے فرمایا کسرا مالا کا, تو جنت میں جا کے دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے کتنا زیادہ مال رکھا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جذبے بھی کیا ہوتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جذبات عطا فرمائے. غزوہ تھا جی موتا, جنگ موتا تھی. اور اختصار سے بیان کرتا ہوں, ٹائم بھی میں ایٹ دا 11th آور پہ پہنچا. باری باری مجاہد میدان میں اترے اور سب سے پہلے اترنے والے جو تھے رسالت امام علیہ السلام نے آداب جنگ سکھائے. آداب جنگ کا میں سارا کرائٹیریا چھوڑ رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو قتل نہیں کرنا, بچوں کو قتل نہیں کرنا, درخت نہیں کاٹیں, وہ ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں. اچھا جب یہ مجاہد روانہ ہونے لگے نا مدینہ سے جنگ موتا کے لیے, تو جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا, کہتے ہیں کہ صاحبکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رفاقت عطا فرمائے. فرمایا ودفع عنکم السوء, اللہ تم سے ہر برائی کو دور لے جائے. وردکم السالمین غانمین, اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لائے سلامتی کے ساتھ اور تمہارے پاس ڈھیروں سارا مال غنیمت ہو. تو اس وقت جو ہے عبداللہ بن رواح, یہ عبداللہ بن رواح کا کلام سنیے گا ذرا, یہ جہاد پہ جانے والوں کا جذبہ سنیے گا. کہتے ہیں عجیب بات کرتے ہیں, لکنی اصل الرحمن مغفرہ. فرمایا کیسی باتیں کر رہے ہو کہ تم واپس آ جاؤ سلامتی کے ساتھ اور مال غنیمت لے کے آؤ. فرمایا لکنی اسأل الرحمن مغفرہ, ہم اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتے ہیں. وضرب ذات فضل, فرمایا اور ہم رحمان کی مغفرت کے درکار ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں وہاں جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھے اور اتنی زور سے پہلے میں انہیں قتل کروں, اس کے بعد وہ اتنی زور سے نیزہ میرے سینے پہ مارے کہ میرے پیٹ اور میری انتڑیاں چاک کر دے اور تیزی سے میری رگوں سے خون نکلے اور اس قدر تیزی سے نکلے کہ وہ خون جھاگ پیدا کر دے, اتنی رفتار کے ساتھ نکلے. اور یا مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی اور ایسا عطا فرمائے موقع کہ جس سے میں اپنا جو ہے فن اس کا مظاہرہ کر سکوں. اور یہاں تک کہ لوگ جب میں عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں, یہاں تک جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں تو وہ سارے مجبور ہو جائیں کہنے پہ اور وہ جو مبارکباد نے کہ زندگی میں بھی تم زیادہ مستقیم پر رہے اور بالآخر تم نے شہادت کا درجہ پا لیا. وہ جمعے کا دن تھا جی,
دن کون سا تھا؟ رسالت معاملے سے ہم نے جمعے کے دن اگلے رات نے صبح روانہ کیا، اور جب آپ جمعہ پڑھانے ممبر پر تشریف لائے تو عبداللہ بن رواحہ سامنے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا عبداللہ تمہیں تو میں نے صبح روانہ کیا تھا، یہ گئے کیوں نہیں تم مجاہدین کے ساتھ؟ وہ بات سنیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آگے سے کہتے ہیں اردت ان اصلی یا ماں کا، یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ آج جمعہ ہے، آپ کے پیچھے جمعہ ادا کر لوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے اس کا ظاہر ہے بہت اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ثم الحقہم، پھر جا کے گھوڑا میرا بڑا تیز ہے، دوڑ کے جاؤں گا، پیچھے سے مل جاؤں گا جا کے. اب بات سنیے گا، میرے نبی کا ارشاد سنیے گا. ڈاکٹر پرویز صاحب، حافظ صاحب، بات سنیے. اب میرے نبی نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، فرمایا تو زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دے، ما ادرکت غدوتہم، وہ صبح جو مجاہدین نکلے تھے تو ان کی اجر و ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا، پھر بھی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کی راہ میں نکلے تھے. اور راحتاً خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا ان کا اٹھا ہوا ایک قدم رب کے نزدیک دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک اس کی تکریم ہے اور عزت ہے. فرمایا تم نے غلطی کی. وہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ یہ میں کیا غلطی کر بیٹھا ہوں. باہر طور جی نکلے اور روانہ ہوئے، اور جب پہنچے موتا میں تو محاذ آرائی جب شروع ہوئی. اور عبداللہ بن رواحہ کا ایک اور بڑا کمال تھا جی، یہ میں بتاتا چلوں. یہ دربار نبوی کے شاعر تھے، نبی پاک کی نعت کہا کرتے تھے، یہ نبی پاک کے نعت گو شاعر تھے. فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو میں پریشان ہو گیا دیکھ کے. ابو ہریرہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم نے کہا یہ کیا بنا؟ سامنے 2 لاکھ رومن امپائرز کے سولجرز، جسٹ وی آر 3000. ہم کتنے تھے اور وہ کتنے تھے؟ کہتے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ حوصلہ ہار رہے ہیں، ہمت ہار رہے ہیں، ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ صبح و شام مجھے سوشل میڈیا پر کمپیریزن کر کے کمپیریزن دکھایا جا رہا ہے کہ انڈیا کے پاس عددی قوت بھی ہے، عسکری قوت بھی ہے، ان کے پاس آلات کیسے ہیں، ہر چیز دکھائی جاتی ہے. ایک تقابل اور ایک توازن قائم کیا جا رہا ہے، بتایا جاتا ہے کمپیریزن کر کے ہمارے کتنے ڈرون، ان کے کتنے ٹینک. یہ بات سنیے گا عبداللہ بن رواحہ کی، اور اس کو آپ نے اٹھنا نہیں ہے، اس کو آپ نے دل کے لوح پر لکھ کے اٹھنا ہے. عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا یا قومی واللہ ان التی تکرہون، فرمایا کیا تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو للتی خرجتم تطلبون الشہادہ، مدینہ سے ہم نکلے ہیں شہادت لینے کے لیے، اب تم پریشان ہو کے بیٹھے ہو. فرماتے وما نقاتل الناس بعدد، میں تو ابن رواحہ اتنا جانتا ہوں کہ مسلمانوں نے جب بھی کوئی جنگ لڑی ہے عددی قوت پر نہیں لڑی، عددی قوت پر نہیں لڑی. بھول جاؤ کہ تم سوچو ہمارا تو پہلا مارکہ بدر میں یہ حال تھا کہ ہم 313 تھے اور وہ 1000 تھے. ہمارا تو پہلا مارکہ ایسا تھا. فرمایا وما نقاتل الناس بعدد ولا، نہ ہم نے جنگیں قوت سے لڑی ہیں، نہ عددی قوت سے لڑی ہیں، ولا کثرت، اور نہ ہی ہم نے تعداد کے ساتھ لڑی ہیں. ما نقاتلہم الا بہذا الدین، ہم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، کامیابیاں لڑی ہیں، اپنے رب اور رسول کے دین کے نام پہ لڑی ہیں، اور اسی پر ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے. فرمایا ہماری ہر جنگ نہ عددی کثرت پر تھی، نہ قوت پر تھی، نہ آلات حرب پر تھی، ہماری ہر جنگ کی کامیابی اپنے نبی کے دین کے بلبوتے پر تھی. ہم انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم ایسی قوم ہے جو عددی قوت کی پرواہ نہیں کرتی، یہ جنگیں عددی قوت پر نہیں جیتتے. اگر یہ جیتیں گے تو انشاءاللہ اپنے نبی کے دین کے نام پر جیتیں گے. تو فرمایا اللہ جی اکرمنا بھی، اللہ نے ہمیں دین دیا اپنا. فانطلقوا، فرمایا اٹھو چلو. فرمایا فانما ہی الحسنین، باتیں کیا ہو جائے گا؟ 2 بھلائیاں ہیں، 2 بھلائیاں، یا فتح یا شہادت. کیا چیز ناپسند ہے؟ فتح ناپسند ہے، یہ شہادت ناپسند ہے. اٹھو چلتے ہیں اور چل کے آگے بڑھتے ہیں. ہم کثرت، جب ابن رواحہ نے گفتگو کی تو سب نے کہا فقط واللہ صدق ابن رواحہ، اے ابن رواحہ تو نے تو کمال ہی کر دی، جو بات کہی تو نے سچ بات کہی. عبداللہ بن رواحہ زید بن ارقم چھوٹے سے اتنے سے بچے تھے، ان کو ساتھ لے کے میدان جہاد میں پہنچے ہوئے تھے. ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ باہر نہ نکلنا، باہر حالات بڑے خراب ہیں، خطرہ بہت زیادہ ہے.
ساتھ لے کے گئے تھے. زید بن ارقم کہتے ہیں میں بالکل نوعمر لڑکا تھا اور میں آپ کے پیچھے اونٹ پر بیٹھا تھا. کہتے عبداللہ بن روا میدان جہاد میں جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ما علیک اللہ لقو ان یرزقنی اللہ شہادہ. فرمایا کیا ہی آج دن ہوگا کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے گا, کیا ہی آج میرا خوبصورت دن ہوگا. اور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں ایک بات اکثر سوچتا ہوں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اذان نہیں کہتے, اذان نہیں کہتے. دائیں کان میں کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان لوگ, ہم مومن جو ہے, ہم تو بچہ پیدا ہوتے ہی پیغام دے دیتے ہیں. دائیں کان میں اذان کہتے ہیں, بائیں میں اقامت کہہ کے پیغام دیتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی جو بھی تم دنیا میں آئے ہو یہ تیری سانسیں امانت ہیں تیرے رب کی, جو اور تو نے اپنے رب کے ساتھ اپنی جان اور مال کا سودا کر لیا ہے. ہم تو بچے کو پیدا ہوتے ہی پیغام دے دیتے ہیں کہ تیری جان اور تیرا مال دونوں تیرے رب کی امانت ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بالجنہ بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے تم نے تو مجھ سے سودا کر لیا ہے. ہر مومن مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اصل میں اس کا بیوپار میرے ساتھ ہے, اس نے اپنی جان اور مال کا سودا کیا میرے ساتھ. فی سبیل یقاتلون فی سبیل اللہ, اور سودا کرنے کے بعد اسے وعدہ کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. فیقتلون تقتلون ویقتلون, وہ خود دوسروں کو قتل بھی کرے گا اور خود شہید بھی ہو جائے گا. آپ نے بھی سودا کیا ہوا ہے؟ نہیں. اب میں کیا کہوں, آپ لوگوں نے کا رب سے سودا نہیں ہے. تو اللہ تو خود فرما رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین, اللہ فرماتا ہے ہر میرا اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا اس نے مجھ سے سودا کر لیا اپنی جان کا بھی اور مال کا بھی. اس نے مجھ سے یہ کہا ہے یقتلون و یقتلون, میں جہاد بھی کروں گا, قتل بھی کروں گا اور شہید بھی ہو جاؤں گا. تو کیا آپ نے رب سے سودا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو اطمینان رکھیے آج آپ مومنین کی صف سے باہر ہیں, آج آپ مومنین کی صف سے باہر ہیں. تو کہیے نا کہ ہم نے سودا کیا ہے, ہم نے سودا کیا ہے. اللہ فرماتا مجھ سے انہوں نے سودا کیا ہے. یہ مومنین جو میرا نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مجھ سے سودا کیا ہے, یہ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, ہم قتل بھی کریں گے اور شہید بھی ہوں گے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, ہم نے ان رب کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. فمن اوفی بعہدہ, فرمایا جس نے اپنے وعدے کو وفا کیا من اللہ, اللہ سے, فاستبشروا, اسے مبارکباد دو, ببیعکم, اس کو سودے کی تجارت کی مبارکباد دو. اے میرے محبوب جائیے اسے مبارکباد دیجیے جس نے سودا کیا ہے میرے ساتھ, کہ تم نے اپنی جان اور مال کا سودا کیا ہے اور تم نے اس سے بہترین تجارت تم زندگی میں نہیں کر سکتے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے سب سے بہترین کامیابی یہی ہے جی. جان بھی گئی مال بھی گیا. ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ جی وہ بات بڑی پریشان کن تھی اور ہمارے سامنے میں دیکھ رہا تھا لشکر بہت بڑا ہے. کتنا بڑا لشکر تھا جی؟ That was consisted on 2 لاکھ. اور ادھر مسلمان کتنے تھے؟ 3000 تھے جی. فرمایا جنگی ساز و سامان سج گیا اور زید بن حارثہ کو سب سے پہلے پرچم پکڑایا گیا. زید بن حارثہ نے اپنے پرچم کو پکڑا اور بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے اور یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے. اور آپ نے شہید ہونے سے پہلے پرچم کو نیچے نہیں آنے دیا, پرچم کو منہ میں ڈال کے بلند رکھا اور آپ سے پرچم تھاما جعفر بن ابی طالب نے. حضرت جعفر بن نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد, انہوں نے پرچم تھاما اور تھامنے کے بعد بجلی کی طرح جناب کوندے کے بعد صفوں میں گھس گئے اور سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے. اور تھوڑی دیر بعد گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگا دی. مجاہدین نے کہا کیا کر رہے ہیں, چھلانگ کیوں لگائی ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے لذت نہیں محسوس ہو رہی گھوڑے پر بیٹھ کے دشمن کا مقابلہ کرنے کی. نیچے اترنے کے بعد جعفر بن ابی طالب نے سب سے پہلے گھوڑے کی کونچیں کاٹیں. پوچھا مجاہد نے یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں پیغام یہ دے رہا ہوں, دل کو سمجھا رہا ہوں کہ تیرے واپس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تیرے واپس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. میں پسند نہیں کرتا کہ میں شہید ہو جاؤں تو میری سواری پر کوئی دوسرا مشرک سوار ہو. اس کے بعد پھر بے جگری کے ساتھ لڑے اور لڑتے دایاں بازو کٹا, یہاں سے بازو کٹا, بائیں میں پرچم تھاما, بایاں کٹا, دونوں سے تھاما. اور جب دشمن نے بڑھ کے وار کیا وہ پرچم آپ نے عبداللہ بن روا کے ہاتھوں میں تھما دیا. اور جب جعفر بن ابی طالب جب آپ کے بدن کو دیکھا گیا تو 90 نیزے اور بھالوں کے نشان اور سارے فرنٹ پر تھے, پشت پر ایک بھی وہ نشان نہیں تھا. شہید ہونے کے بعد عمر کتنی تھی جی؟ جسٹ 31 years old.
کتنی عمر تھی؟ ہمارے بچوں کے تو CSS ہی نہیں ختم ہوتے، ایگزام ہی نہیں ختم ہوتے، وہ تو ابھی وہ چھنے منے کاکے بنے پھرتے۔ 31 سال عمر جعفر بن ابی طالب کی، اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھے اور پھر لڑے، اور لڑنے کے بعد جب شہید ہوئے اور شہید ہونے کا وقت آیا تو کہہ رہے تھے کہ واہ واہ کتنی بہترین جنت، اور جنت کا قرب کیسا ہے۔ اور جب شہید ہوتے ہوتے پرچم تھما دیا عبداللہ بن رواح کو، عبداللہ بن رواح نے جب پرچم تھاما اور اس کو بلند کیا اور پھر بے جگری سے لڑ رہے تھے، اچانک دیکھا نا سامنے تو لاکھوں کا لشکر تھا، دل میں خیال آیا کہ گھوڑے کو واپس موڑ لوں، کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جانا چاہیے ہمیں۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، دل میں خیال آیا تو اچانک عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں کہ ساتھ وہ اپنے مجاہد سے کہا کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے، اور پھر اپنے دل سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتا تو نے واپس جانا کس کے پاس ہے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ بیوی سے بڑی محبت ہے؟ کہتا ہے میں اس میدان جہاد میں کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ پھر پوچھنے دل سے اب بتانا واپس کس کے پاس جانا ہے؟ وہ تو تیرے غلام ہیں، وہ جو تجھے بہت محبوب ہیں، تیری بہت عزت تکریم اور خدمت کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کی راہ کے لیے ان غلاموں کو بھی آزاد کر دیا، اور کہا کہ تجھے پیچھے اپنے باغوں کا اور اپنی جائیداد کی فکر ہے، تو میں فرماتے ہیں فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وہ باغات بھی میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، مجھے اپنے سے کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے نفس سے حضور سے اونچی اونچی بول کے کہتے ہیں کہ اے میرے نفس تجھے میں قسم دیتا ہوں تو نے میدان جنگ میں رہنا ہے، اور یہیں رہ کے تو نے لڑنا ہے۔ اتنی دیر میں چچا زاد بھائی نے گوشت کا ٹکڑا دیا، ہڈی والا گوشت، یہ چبا لو، قوت جو ہے دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ وہ چبا رہے تھے، اور اس وقت دوران شدت سے دشمن نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نہیں جانبر ہو سکے، اور اس کے بعد پرچم آپ کے منہ کے اندر تھا۔ آپ نے آواز دی کہ میرے آخری سانس ہے، جلدی فیصلہ کرو، اسلام کا پرچم سرنگون نہیں ہونا چاہیے۔ آواز دی تو پھر آگے کون بڑھے؟ خالد بن ولید بڑھے تھے آگے۔ آپ دیکھیں ان کے جذبے جہاد، ان کا جذبہ کیسا تھا جہاد کا۔ آگے بڑھے اور پرچم کو تھام دیا، اور تھامنے کے بعد خالد بن ولید میدان میں آ گئے، اور یہی خالد بن ولید میدان میں آئے تو میدان کی صورتحال بدل گئی۔ اب شراب مغرب کا وقت تھا جب عبداللہ بن رواح جب شہید ہوئے، اور شہید ہونے کے بعد پھر تھے اپنے خالد بن ولید تھے، انہوں نے جنگ کو موقوف کیا۔ اگلے دن ہوگا، اگلے دن پھر خالد کی جو عبقری جنگی حکمت عملی تھی وہ کام میں آئی۔ آپ نے جیش مقدم کو پیچھے کر دیا، اور پچھلے لشکر کو آپ آگے لے آئے۔ دشمن نے جب دیکھا رومیوں نے کہ تو سارا لشکر ہی نہیں ہے، وہ ان کے امیر ہی نہیں ہے، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کمک آ گئی ہے پیچھے سے مسلمانوں کو، اب کام خراب ہو جائے گا، تو ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ پھر خالد بن ولید نے تیزی کے ساتھ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد پھر جو ہے ان کو طاقت و تاراج کیا، اور اپنے مسلمانوں کے وہ 3000 لشکر میں صرف 14 شہید ہوئے، اور خالد بن ولید اپنی جنگی حکمت عملی سے ان کو دشمنوں کے نرغے سے نکال کے لے آئے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اعلان کروایا الصلاۃ الجامع، الصلاۃ الجامعۃ، جب اعلان ہوا مدینہ کے اندر، اور سب صحابہ کو اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رسالت مآب علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں، اور آپ نے سب کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر وہ طویل حدیث آتی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ میں تمہیں موتا کے میدان کا نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں یا وقتل زید شہیدا فاستغفر لہ، زید شہید ہو گئے، ان کی بخشش کی دعا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ رواح بھی شہید ہو گئے، ان کی بخشش کی دعا کرو۔ جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، ان کی بخشش کی دعا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اب پرچم خالد بن ولید کے ہاتھوں میں ہے، اور خالد کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ فرمایا اللہم انا سیف من سیوفک فانصرہ، یا اللہ یہ سیف تو تیری تلوار ہے، یہ خالد تو سیف اللہ ہے، اپنی تلوار کی مدد فرما۔ خالد لے کے واپس آ گئے، اور ابو یعلہ فرماتے ہیں کہ میں رسالت مآب علیہ السلام کے پاس جب حاضر ہوا میدان جنگ سے، میں پہلے آیا سواری لے کے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو حالات بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا اللہ تم رک جاؤ، میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تھا، وہاں کیا ہوا تھا، میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ پھر رسالت مآب علیہ السلام نے وہ سارے حالات بتائے۔ پھر والذی بعثک بالحق، یا اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، فرمایا من ما ترکت من حدیثہم حرفا واحدا، خدا کی قسم جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس سے ایک لفظ نہ کم تھا نہ زیادہ تھا۔ ایسا ہی میدان جہاد میں ہوا ہے، ایسا ہی میدان جہاد میں ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک فرمایا ان اللہ رفع لی الارض، اللہ نے زمین کو اٹھا
انتہا کے اوپر کر دیا، اور تم جہاد وہاں کر رہے تھے اور میں یہاں مشاہدہ کر رہا تھا کہ پرچم کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور کون کہاں لڑ رہا ہے، کون کہاں نہیں لڑ رہا۔ باہر طور کی بات یہ ہے کہ جذبہ جہاد ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے۔ وہ تو وقت ہی ختم ہو گیا، میں تو بات نہیں کر سکا۔ بس اب ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے، مٹنے کے لیے نہیں ابھرا، مٹنے کے لیے نہیں ابھرا۔ یہ تا قیامت قائم رہے گا۔ پوری دنیا کے اندر 2 اسٹیٹ ایسی ہیں جو کلمے کے نام پہ قائم کی گئی، ایک مدینہ طیبہ اور ایک پاکستان۔ نہ مدینہ طیبہ کو زوال ہے نہ پاکستان کو زوال ہے، دونوں کو زوال نہیں ہے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی اور خون کا آخری قطرہ بھی اس ملک کے لیے حاضر ہے۔ رسالت امام علیہ السلام میں میں بات کرنا چاہتا تھا، شاید میں کر پاؤں آپ سے۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ رسالت امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اور بڑی باکمال بات آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا جہاد کا وقت آ جائے، یہ بات اب سن لیجئے گا حوصلے کے ساتھ، اجازت دے دیں، کوئی 3-4 منٹ دے دیں مجھے، کوئی بات نہیں، نماز لیٹ ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور جہاد کی فضیلت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی شامل فرما لے گا۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر کچھ نوجوان بہت جذباتی ہو رہے ہیں اور بہت عجیب طرح کی میمز ڈال رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، فرمایا کبھی بھی دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو، کبھی بھی دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهُ الْعَافِيَةَ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا تُبْطِلُونَ بِهِ مِنْهُمْ، تمہیں نہیں پتا جب جنگ چھڑ جائے گی تمہیں کیسے آزمایا جائے گا، تمہیں کیسے آزمایا جائے گا۔ از خود کبھی جنگ کی تمنا نہ کرو، از خود تمنا۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، اور اگر تم پر کوئی جنگ مسلط کر دے، اگر تم پر کوئی جنگ کیا کر دے، مسلط کر دے، فَقُولُوا اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، وَرَبُّهُمْ، اور ان کفار کا بھی تو رب ہے، نواسینا وَنَوَاسِمْ بِيَدِكَ، ہماری پیشانیاں بھی تیرے ہاتھ میں ہیں، ان کی پیشانیاں بھی تیرے ہاتھ میں، إِنَّمَا تَقْتُلُوهُمْ أَنْتَ، یا اللہ ان کو تو اپنے ہاتھوں سے اب دستے قدرت سے موت کی گھاٹ اتار دے۔ جب جنگ مسلط کرے تو یہ دعا مانگی، ثم الزم الارض جلوسا، فرمایا پھر جم کے زمین پر بیٹھ جاؤ، جم کے زمین پر، بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں، جم کے زمین پر بیٹھ جاؤ۔ فَانْحَدُوا وَكَبِّرُوا، فرمایا پھر نعرہ تکبیر بلند کرو اور میدان میں کود جاؤ۔ کیوں نہ میں اور آپ بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان، 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 پاک آرمی، پاک آرمی، پاک آرمی۔ میں دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا جی۔ مجھے اجازت دیں کہ میں دعا مانگ سکوں، وہ دعا جو میرے نبی نے مانگی تھی جہاد کے لیے۔ مجھے 2 منٹ دیجیے گا اور میرے ساتھ دعا آپ بھی مانگ لیجیے گا۔ اللہم انصرنا علی اعدائنا وَأَعْدَاءِ وَأَعْدَاءِ الدِّينِ، یا اللہ ہماری مدد فرما دے اعدائنا، ہمارے دشمنوں کے خلاف، وَأَعْدَائِكَ، اور جو تیرے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی تیرے دشمن ہیں، وَأَعْدَاءِ الدِّينِ، اور تیرے اور ہمارے دین کے دشمن ہیں۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، یا اللہ ہماری مدد فرمانا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا۔ اللہم اجعل تدمیرہم، یا اللہ ان کی چالوں کو ہلاکت کا سبب بنا دے، فی تدبیرہم، اللہم خالف بین کلمتہم، یا اللہ ان کے درمیان اختلاف کو پیدا فرما دے، یا خود ہی لڑ کے مر جائے۔ وَزِلْزِلْ اقدامہم، یا اللہ ان کے قدموں کو ڈگمگا دے۔ وَأَنزِلْ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبَ، یا اللہ ہمارا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ فرمایا اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے یا اللہ ہم تجھے ان کفار کی، ان ہندوؤں کی گردنوں پر مسلط کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِکَ مِن شُرُورِہِمْ، یا اللہ ہم ان ہندوؤں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ، یا اللہ ہمارے سارے امور کی اصلاح فرما دینا۔ اللہم لا تکلنا الی انفسنا، یا اللہ ولا الی احد من خلقک طرفۃ عین، یا اللہ پلک جھپکنے کے لیے بھی ہمیں تم ان کے حوالے نہ کرنا، ان کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ ہمیں کسی اور کے سپرد نہ کرنا، ہمیں اپنی نگہبانی اور حفاظت میں رکھنا۔ آمین بجاہ النبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتے عطا فرما دیجیے۔ ابھی نماز جنازہ